یہ جو بلیک لا کالا قانون جو یہ لے کے آئے ہیں، جس کو نہ کبھی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوا، نہ اس کے اوپر کبھی کوئی کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی، بلکہ مجھے کمیٹی میں بھی بات کرنے دیں۔ دیکھیں، یہ ہمیں جمہوریت کا سبق 18ویں ترمیم کے ساتھ سکھاتے آئے۔ بلال 1 منٹ چپ ہو جاؤ یار پلیز۔ سکھاتے آئے جمہوریت کا سبق کہ 18ویں ترمیم اور یہ اور وہ سارا کچھ۔ میں ذرا یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال ہو گئے، 3.5 سال میں ہم نے نیشنل اسمبلی کی کتنی اور سینیٹ میں کتنی کمیٹیز ان کو دی، کتنی کمیٹیوں کے یہ چیئر ہیں، کتنی کمیٹی کے یہ ممبر ہیں۔ وہ خود بلاول زرداری ہیومن رائٹس کمیٹی کو چیئر کرتا ہے، اور 3.5 سال، انہی 3.5 سال میں سندھ اسمبلی میں کسی بھی اپوزیشن کے ممبر کو، چاہے وہ تحریک انصاف کا ہو، چاہے ایم کیو ایم کا ہو، چاہے جی ڈی اے کا ہو، اپوزیشن کے کسی ممبر کو کسی ایک کمیٹی میں بھی انہوں نے نہیں رکھا۔ چیئرمین شپ کو چھوڑیں، یہ بات کرتے ہیں وہ کیا تھا، وہ جو سائن کیا تھا انہوں نے، چارٹر آف ڈیمونکریسی۔ ہاں، مجھے ذرا بتائیں، اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو بھی ہوگا اس کے وہ پی ایس سی کا ہیڈ ہوگا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا۔ تو کیا سندھ میں انہوں نے یہ کام کر دیا؟ پہلے فردوس شمیم نقوی صاحب یا اپوزیشن لیڈر تھے، اور آپ حلیم شیخ صاحب ہیں، کیا یہ پی ایس سی کو ہیڈ کر رہے ہیں؟ سو یہ کبھی بھی ان سے بڑا جمہوریت کا ڈاکو ہے ہی نہیں پاکستان میں، اس سے بڑے منافق ہی کوئی نہیں ہے۔ ممبر کسی بھی کمیٹی میں نہیں ہے، اور وہاں پہ آ کے ہمیں کھڑے ہو کے، جن کی جے آئی ٹیوں میں نام ہے عزیر بلوچ کے ساتھ کہ انہوں نے قتل کروائے، لو جناب، وہ ہمیں بجٹ کے اوپر تقریر کر کے تو ہمیں آئی ایم ایف کی سمجھا رہے ہیں اور ہمیں اکانومی چلانا سکھا رہے ہیں۔ یہ اس سے بڑی منافقت میں نے نہیں دیکھی۔ اس کے بعد پھر یہ لے کے آئے گا کالا قانون، جس کی ہم سب نے بات کی آج، جس کے خلاف ہم آج احتجاج بھی کر رہے ہیں، ساری جماعتیں مل کے۔ دیکھیں یہ ہوگا کیا، میں کراچی کے نہیں بلکہ پورے سندھ کے سارے شہریوں سے مخاطب ہوں، یہ آپ کے بیسک حقوق بھی چوری کر جائیں گے۔ اس میں جو یہ بنی تھی کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی، جس میں اسد عمر صاحب ہیں اور امین الحق صاحب ہیں اور میں ہوں، اور ان کے بھی سی ایم صاحب بھی ہیں اور ان کے 2 وزراء بھی ہیں، اور بھی لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک میں دفعہ ناراض ہو کے چلا گیا سی ایم ہاؤس سے، بڑی خبر بنی کہ جی میں چلا گیا، اس کے بعد سے میں نہیں گیا کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کی کسی میٹنگ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں، یہ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ جو یہ اتھارٹیز ہیں یہ پہلے جیسے ڈیوالو تھیں ویسے ہوں گی، مانے کہ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نہیں ہوگی، ہر ڈویژن کی ایک بنائیں گے۔ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنائیں گے، لاڑکانہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنائیں گے، میرپور خاص کی، حیدرآباد کی، ہاں سکر کی، نواب شاہ کی، یہ 6 ہر جگہ کی الگ بنائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جو کچرا اٹھانے کا کام ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اس کو بھی ڈیوالو کریں گے۔ یہ انہوں نے کہا ہم 1 ہفتے میں کر دیں گے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسد عمر نے جب ان سے پوچھا تھا سپٹمبر آف 2020 میں، تو انہوں نے کہا جی سی ایم صاحب نے کہ ہم 1 منٹ میں کر دیں گے، 1 ہفتے میں، لا کی نہیں، ہم آرڈیننس کے تھرو یا جو کر دیں گے، نوٹیفیکیشن کے تھرو۔ وہ آج تک تو انہوں نے کیا نہیں۔ اوپر سے یہ لے کے آگے بلیک لا، کالا قانون لوکل باڈیز کا، جس میں سارے کے سارے اختیار انہوں نے، بات کرتے ہیں ڈیولوشن آف پاور 18th امینڈمنٹ کے بعد، 18ویں ترمیم کے بعد، اختیار سارے سی ایم صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب ایک بہت بڑی مافیا، سیاسی جماعت نہیں، ایک بڑی مافیا جس کا گاڈ فادر آصف زرداری ہے، یہ اس کے اکاؤنٹنٹ ہے۔ کوئی اس شہر میں جس نے آواز اٹھائی وہ فارغ ہو گیا۔ مانے کہ جو شخص 5 سال اقتدار میں فیڈرل حکومت میں رہ کے اور 14 سال صوبے میں اقتدار میں رہ کے، اب جب فیڈرل حکومت سارے ادارے آپ کے ماتحت، تو آپ اس وقت اس قوم کی بیٹی شہید بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا آپ نام نہیں لے سکے۔ آپ اپنے اس کے بھائی کو جب آپ کی حکومت نے مرڈر بتا، اس کا نہیں آپ بتا سکے۔
ان کا جو وہ کیا نام تھا، خالد شہنشاہ جو بھی نام تھا، اس کا مرڈر اس کا والے نہیں پکڑ سکے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جس دن بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اس دن میں تو کئی سال سے دیکھ رہا ہوں، پوچھتا بھی ہوں کہ جی اس دن کوئی قرآن خوانی ہو، فاتحہ ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی سوگ ہو، وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے. وہاں پتہ نہیں کوئی وہ گانے لگا لگا کے سارے سندھ سے لوگوں کو اکٹھا کر کے بےچارے وہ زبردستی ان کو بولتے ہیں وہاں آ جاؤ، پھر اوپر ناچ گانا ہوتا ہے. یہ کس کی برسی پہ ہوا ہے؟ کس نے اپنی ماں کی برسی پہ ناچ گانا کیا ہے، یا کس نے اپنی بیوی کی برسی پہ ناچ گانا کیا ہے؟ مجھے تاریخ میں تو بتاؤ، کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ لیکچر دے رہا ہے کھڑا ہو کے وہاں پہ ہمیں جمہوریت کے. تم پہلے انسانیت تو سیکھ لو، بعد میں جمہوریت سیکھو گے. دوسرا جو میں اعلان کرنے جا رہا ہوں، جو میں کل سے آپ کو کہہ رہا تھا، جس کے لیے ہم نے پوری مشاورتی کونسل بلائی ہے. پہلی مشاورتی کونسل تھی، اور جیسے میں نے کہا میں سب کا شکر گزار ہوں کہ سب جگہ سے لوگ آئے، اور جو نہیں آئے انشاءاللہ وہ بھی اگلی دفعہ میں آپ کو یہاں نظر آئیں گے، کیونکہ اس کی یہ بھی تعداد بھی بڑھے گی. وہ فرماتے ہیں، وہ ایک محاورہ بچپنے میں سنتے تھے نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. وہ فرماتے ہیں بیبی زرداری صاحب کہ میں 27 تاریخ کو کراچی سے مارچ کروں گا لاڑکانہ تک. کہاں؟ اسلام آباد تک. کراچی تقریر فرما رہے ہیں نیشنل اسمبلی پہ بجٹ کی، اور ختم اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے مارچ کروں گا اسلام آباد. تو میں آج اعلان کر رہا ہوں بیبی زرداری، 27 تاریخ کو میں گوٹکی سے مارچ کر رہا ہوں کراچی تک. میں اب گوٹکی سے پوری پارٹی میری منظم، پورے سندھ کے لوگ میں لے کے آ رہا ہوں کراچی. کیونکہ جو تم نے اور تمہاری حکومت نے اور تمہارے والد صاحب نے اور تمہارے اکاؤنٹنٹ سی ایم نے اور باقی تمہارے جو 4-5 وزراء ہیں، جو تم نے حال کیا ہمارے صوبے کا، نہ تم پانی لا کے دے سکے، وہ فیڈرل گورنمنٹ K4 کرے، نہ تم بس چلا سکے. میں کو 50 آپ کو ٹی وی انٹرویو آپ کے چینلز پہ چلتا رہے کہ جی بس دیر ہو گئی، 50 بسیں آ رہی ہیں، 500 بسیں آ رہی ہیں، 4 بسیں آ رہی ہیں، 10,000 آ رہی ہیں. پتہ نہیں کون سی بسیں ہیں وہ، پتہ نہیں کہاں بن رہی ہے مریخ پہ. نالے تم سے صاف نہیں ہوئے، کچرا تم سے اٹھایا نہیں گیا، ویکسین تم نے میرے منسٹری آف میری ٹائم کے اداروں نے 6 لاکھ ویکسین لگائی ہیں کراچی شہر کے اندر، اور جو جہاز آتا ہے اس پہ بھی لگاتے ہیں. تم نے کتنی ویکسین لگائی؟ اور آ کے تم اچھا جی وہ تم وہ نہیں کر سکے، بس تم چلا نہیں سکے، ایک KCR تم ٹھیک نہیں کر سکے، ہر چیز تم نے تباہ کی. یہاں 1,84,000، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں فگر، 3 لاکھ کتوں کی بائٹ ہوئی پورے ملک میں، گلگت سے لے کے کراچی تک. اس میں سے تقریباً 1,85,000 سندھ میں کتوں نے کاٹا لوگوں کو. یہاں پہ حال یہ کہ بڑے سے بڑا آدمی خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کتا کاٹ لے تو وہ ویکسین ڈھونڈتا پھر رہا ہے. ہاں یہ کووڈ کی کیا دیں گے تو کتے کی کاٹنے کی نہیں دے سکے. یہ ان کا اپنا لاڑکانہ جہاں پہ یہ بادشاہیت کرتے آئے ہیں. مجھے ذرا بتائیں کہ وہاں HIV پازیٹیو کدھر پہنچ گئی ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ایڈز کہاں پہنچ گئی؟ مجھے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کون سے لوگ ہیں. میں نے آپ ایکسپٹ کرنے کے بجائے جو اسمبلی کے اندر وہ ایسے لگتا ہے گاڑی کے وہ جو کسی گاڑی کے وہ ٹرک کی میں جب وہ، یا بلکہ ٹرک تو ہے بھی نہیں، وہ چھوٹی گاڑی کے جب وہ بریک پیڈ نہیں خراب ہو جاتے تو وہ جب بریک لگا تو چی چی آواز آتی ہے، کان میں لگتی ہے. وہ تقریر کرتا ہے بلاول، مجھے ایسی لگتا ہے میں تو باہر چلا جاتا ہوں، میں تو بیٹھ کے سن بھی نہیں سکتا، اتنا وہ اریٹیشن ہے. تھر میں بچے کیا ہے تم نے؟ وہ تو پرائیویٹ کمپنی آ کے کر گئی، تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے گورننس ماڈل تم ایک چیز نہیں ٹھیک کر سکے. یو ہیو نتھنگ. اسکول فرنیچر خرید رہے ہیں 302% مہنگا، اور ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی میں تو اس وقت منسٹر ہی نہیں تھا، وہ یہ منسٹر تھے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو تھا ہی نہیں، یہ تھے، وہ کہہ رہے جی میں نے تو کیا نہیں، یہ انہوں نے کیا. وہ جو شرجیل میمن کی جس نے شہد کی بوتلیں، چیف جسٹس صاحب نے پکڑا تھا جو بوتل، جس نے شہد کی بوتل بنا دیا اس کو بھی پروموشن دے دی. میں نے اس صوبے کا حال یہ ہے کہ آپ جتنا بڑا کرائم کریں گے اتنی آپ کی سرکار، جو سندھ سرکار آپ کی مافیا، آصفزاری مافیا آپ کی قدر کرے گی. اس طرح. اور میں آپ کو آخر بات میں کر دیتا ہوں، دیکھیں کوئی بھی یہ شخص اس پورے ملک میں، کوئی بھی، چاہے وہ پاکستان کے کسی خطے سے بھی تعلق رکھتا ہو،
ساروں کو پتا ہے کہ کراچی یہاں کا پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے, انڈسٹریل زون بھی کراچی ہے, پورٹس بھی کراچی میں ہیں. میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں, اور کسی سے بھی آپ, کراچی کو اگر آپ نے ورلڈ کلاس سٹی نہیں بنایا, ٹھیک نہیں کیا, یہ پاکستان کی چاہے کوئی بھی ادھر آ جائے, یہ پاکستان کا اکنامک ریوائول نہیں, پائپ ڈریم کے رہ جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. اور کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پورے سندھ کی انتظامیہ ٹھیک کرنی ہوگی, کیونکہ کراچی سندھ کا حصہ ہے اور رہے گا. تو جب آپ سندھ کی انتظامیہ کو دیکھتے ہیں اوپر, تو آپ کو وہاں بیبی زرداری اور اکاؤنٹنٹس اور نظر آتے ہیں, اور ایک گاڈ فادر نظر آتے ہیں جو بالکل گاڈ فادر کی طرح ہو گئے. تو اہم اعلان یہ 27 فیبروری تحریک انصاف گوٹکی سے انشاءاللہ کراچی مارچ کر رہی ہے, اور جو ظلم و ستم تم نے کیا ہے سندھ میں, وہ پوری سندھ کی عوام, پوری سندھی قوم, پورے سندھ کے لوگ سب ہمارے ساتھ نکلیں گے بلاول نام ہے, بیبی زرداری نہیں ہے, بلاول زرداری, بیبی بلاول زرداری. آپ کو دی گئی ہے, اور ایسا حساس صوبہ جس سے آپ کا سیاسی مقابلہ شروع کے دن سے اب تک جو ہے وہ جاری ہے, آپ کیا میسج عوام کے پاس لے کر جائیں گے؟ سندھ کے لوگوں کے پاس گھروں میں گیس نہیں ہے, 350 ارب روپے کا منی بجٹ کل آپ عوام کو تحفہ دے چکے ہیں, کھاد نہیں مل رہی, کسان بیچارے مارے مارے پھر رہے ہیں, پانی کا مسئلہ الگ رہتا ہے. تو سندھ میں آپ کس طرح کامیابی حاصل کریں گے؟ آپ اپنی تنظیم کو کیسے محفوظ بنائیں گے؟ کیا کچھ ہے آپ کے پاس کارکردگی جو عوام کے پاس لے کر جائیں گے؟ میں پہلے سوال کا, بائی دا وے اچھا سوال ہے, دیکھیں میں اسی سوال سے ایک اور سوال نکال کے اس کا بھی جواب دیتا ہوں. جو اصل میں مقصد آپ کا ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں انفلیشن کی, مانے مہنگائی کی. سب سے زیادہ پرابلم اگر ہے نا تو وہ مہنگائی ہے. لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے, اور اس میں خاص طور پہ کس کی مہنگائی؟ فوڈ انفلیشن, مانے کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی. وہ میری گاڑی میں فائل پڑی ہے, اگر کوئی لا دے میں آپ کو بتا دوں گا کہ ان کے زمانے میں فوڈ انفلیشن کیا ہوئی تھی اور ہمارے زمانے میں کیا ہوئی تھی. لیکن آج بھی جو ہو رہی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوڈ انفلیشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. ویٹ, گندم پہ بات کر لیتے ہیں نا, گندم پہ. اب آپ ذرا سمجھیں کہ یہ میں بتاؤں کیا کہتا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں اینٹی اسٹیٹ پارٹی. یہ ملک کے خلاف یہ جماعت ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, پچھلے سال, اور ابھی نیب کے چیف کا بیان بھی آ گیا, وہ کیا کہہ رہے ہیں, 14 ارب روپے کی گندم چوہے کھا گئے, اور وہ 2 ٹانگوں والے چوہے ہیں یہاں پہ. وہ 14 ارب روپے کی گندم چوہے کھا گئے. اور پھر دیکھیں, گندم کے پروڈیوسر ہے پنجاب, گندم کا پروڈیوسر ہے پنجاب اور سندھ. سندھ کے اندر وہ اپنے گوداؤن ہیں. اب سندھ کے گوداؤن میں پتہ نہیں کس سائز کے چوہے ہیں, جو کہ نیب کے چیئرمین کے مطابق 14-15 ارب روپے ریکور کیے ہیں انہوں نے, وہ جو گندم کھا گئے تھے. میں آپ کو اب بتاتا ہوں, ابھی 2 ملین ٹن گندم امپورٹ کری فیڈرل گورنمنٹ پرائس کو سٹیبل کرنے کے لیے. چلیں, آج کی تاریخ میں $350 پر ٹن گندم کی ویلیو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. 2 ملین ٹن امپورٹ کرے, کتنا ہو گیا؟ $700 ملین. یہ پاکستان کی عوام کے پیسے سے امپورٹ کر رہے ہیں نا, تو کسی کی جیب تو نہیں ہے, اسی سے امپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جو لوکل گروتھ ہوئی ہے گندم کی, اس میں سے 1.6 ملین گندم کا حساب نہیں مل رہا. 1.6 ملین ٹن, 1.6 ملین ٹن. اس کی جیسے $700 ملین کی منگا رہے ہو 350 پہ, تو اس کی ورتھ بھی اگر 350 سے لگا دو تو $560 ملین بنتی ہے. تو یہ گئی کدھر؟ یوریا. وہ ابھی بدین میں ایک ویڈیو آئی, وہ ان کے وہ آفس بیررز ہیں, وہ ٹرک روک کے تو اپنی گاڑیوں میں یوریا لوڈ. یہ ہولڈرز ہیں, یہ ہولڈرز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ سے ملے ہوئے. یہاں خود نہیں کرتے تو ان کے فرنٹ مین یہ ہولڈنگ کرتے ہیں. دیکھیں, یہ ایک میں آپ کو بتاؤں, ایک سندھ کی حکومت نے, کیونکہ کراچی سندھ کا صوبہ ہے اور فائنینشیل ہب ہے, اور سندھ کے اندر جتنی انفلیشن آئی ہے نا دوسرے پاکستان کے حصوں میں,
میں آپ کو گارنٹی کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, مجھے بتایا نا 560 ملین کی گندم اگر چوری ہو گئی تو آپ نے تو منگائی ہے اتنی 700 کی. یہ ذمہ دار ہیں, یہ گیم ڈالتے ہیں, یہ یوریا میں بھی یہ چوری کر رہے ہیں, اس میں بھی ہولڈنگ کر رہے ہیں. ابھی مجھے کسی ایک ہمارے یہاں پہ ایک 3-4 لوگوں نے کہا کہ سر ہمیں یوریا نہیں مل رہا, ہمیں تو وہ فیکٹری کہہ رہی ہے آپ ڈیلر سے کاسٹ پہ لے لیں, وہ آپ کو گارنٹی کر رہے ہیں. وہ ڈیلر سے کاسٹ پہ لے کے اگر میرے ساتھ کبھی کوئی آدمی ہولڈنگ شروع کرتے تو وہ تو پھر پرابلم ہوگی. تو یہ, اور میں اگر اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں تو میں اس میں شامل ہوں. یہ تو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہولڈرز کو. انہوں نے خود انویسٹ کیا ہے زرداری میں سے یوریا میں. ایک جی. ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکو راج ہے, لوگ روز قتل ہو رہے ہیں. اس پر آئی جی کے حوالے سے آپ لوگوں کو پہلے بھی تحفظات تھے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں, تاثر یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے آپ کے خلاف نکلنے کا اعلان کیا تو آپ نے اعلان کیا, آپ کو لوگوں کے مسائل سے شاید سروکار نہیں تھا. اور کیا اس کا اختتام سی ایم ہاؤس پہ ایک طویل دھرنے کی صورت میں ملے گا جو جماعت اسلامی سندھ اسمبلی میں دے کر بیٹھی ہے, یا پھر احتجاج ہوگا اور ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں فیض, ہم ہیں گورنمنٹ میں, فیڈرل گورنمنٹ, اور ہمارا کام ہوتا ہے کہ مل کے اپوزیشن کو بھی ساتھ ملا کے اپنے جو عوام کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. یہ کو پہلی دفعہ ہم نے نہیں کیا, انہوں نے نہیں کیا. پہلے وہ آ رہا ہے, پتہ نہیں کون آ رہا ہے, مولانا آ رہا ہے جا رہا ہے, وہ لگے رہے. اس کے بعد جی پی ڈی ہم نے جلسے نکالے, بھاگے پھوگے, جلسے کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ جلسے لانگ مارچ کریں گے. ان دا مین ٹائم اپنی یہ دکھا نہیں رہے. استعفے دے لو, ہاں تھینک یو, صحیح, استعفے لے کے آئے تھے, استعفے دیں گے, شکل دیکھی انہوں نے, استعفے دیں گے. تو اب ہم نے کیا فیصلہ کیا, کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ پورے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. اگر یہ انہوں نے اپوزیشن, تو ہم یہ اپوزیشن پارٹی ہے نا پھر سندھ میں. اب ہمیں بتائیں گے کہ اپوزیشن ہم نے تو فیڈرل گورنمنٹ کی جماعت اور جو پنجاب حکومت میں بیٹھی ہوئی تھی اس کے خلاف اپوزیشن کی تھی, جب ہم ایم این اے بھی نہیں تھے, ان الیکٹڈ تھے. تو یہ ابھی ہمارے ساتھ کریں گے اپوزیشن. اب ہم ان کو بتائیں گے, یہ دھمکیاں دیتے ہیں, ان کو ہم کر کے دکھائیں گے کہ اپوزیشن ہے کیا اور کہاں جائیں گے. فیض یہ میں آج نہیں بتاؤں گا, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. آپ نے ذکر کیا, نور عالم خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جو قومی اسمبلی میں فرنٹ سیٹوں پر بیٹھے ہیں ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے. دوسرا, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں آرڈیننس کے ذریعے سے بلدیاتی قانون لایا گیا. پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, کیا عثمان بزدار سرکار کے خلاف بھی کوئی احتجاج کا پروگرام ہے؟ نور عالم خان نے, وہ ہمارے پارٹی کے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی, میں اس کو, ہماری پارٹی کی یہ خوبصورتی بھی ہے. دیکھیں, کسی نے میرے اوپر اگر کرٹیسائز کرنا ہے, میں اپنی ذات کی بات کر لیتا ہوں, کسی نے کیا کریں, میں کبھی بھی جا کے, آج تک کبھی بھی جا کے نہیں دیکھتا کہ میں ان کے خلاف ٹی وی پہ بیان دوں, یا میری کوئی ٹویٹ بھی ان کے خلاف نہیں ہے جب تک وہ جماعت میں ہے. ابھی بھی کچھ تھا, ہمارے دوست ہیں وہ بڑے غصے میں تھے کسی بات پہ, ابھی انہوں نے خود ہی تصویریں ٹویٹ کی ہیں, میں ان سے گلے مل رہا ہوں. دیکھیں, سیاسی آدمی کا کام کیا ہوتا ہے, پہلے سیاسی آدمی کا کام ہوتا ہے ایڈیشن, اکٹھا کرنا, لوگوں کو جوڑنا. ہماری جماعت میں لوگ ہیں, اگر کسی کے اختلافات ہیں ہم ان کو جوڑیں گے, آپس میں ملائیں گے, ان کے اختلافات دور کریں گے, بشرط ہے کہ انہوں نے کوئی قوم کی ساتھ خزانے میں چوری نہ کی. اگر نور عالم خان صاحب نے یہ کہا ہے اسمبلی کے فلور پہ, میں نے نہیں سنا, میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے, مطلب میں نے اپنی کانوں سے نہیں سنا, تو وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں, پرائم منسٹر ہے, پرائم منسٹر کو جا کے کہتے ہیں, باقی ادارے ہیں وہاں جا کے کہتے ہیں, ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آخری کرنے پھر ہم نے نکلنا. آپ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا, لیکن یہ بتائیے گا سندھ حکومت تو اشتہارات بھی چلوا رہی ہے ٹی وی پہ کہ سڑکیں بنا دی کراچی میں, ترقی کے جو ہے انہوں نے بہت سارے پروگرام مکمل کیے, اس پہ کیا کہیں گے؟ اگر اشتہار کی جگہ وہ پیسے خرچ کر دیتے اصل کام میں, تو شاید اشتہار چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جی جی, انتخابات بلدیات کے اس کے بعد جو تحریک انصاف کی پوزیشن ہے, تو جو مہنگائی ہے سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں, تو کیا وہ ریپیٹ بھی؟ اچھا دیکھیے, میں آپ بڑی زبردست آپ نے بات کی کے پی کے والی. مجھے ذرا یہ بتائیں, 2-3 سوال نکلتے ہیں. یہ بھی تحریک انصاف ہے جو ہر چیز دفعہ نیا ٹریڈیشن لے کے آتی ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں, تو یہ بھی عمران خان صاحب کی قیادت ہے جو کہ صاف و شفاف الیکشن کراتی ہے, بیکاز وہاں کسی نے نہیں شور کیا کہ الیکشن خراب ہے, سوائے ہمارے خود کے لوگوں نے کہا کہ جگر بڑھ ہو رہی ہے. ہم نے, حالانکہ ایڈمنسٹریشن ہمارے صوبے کی حکومت کے اندر ہوتی ہے, جو شور کر رہے ہیں ان سے پوچھے تم کتنا جیت گئے,
मैंने ये इतना इन्होंने आसमान में हंगामा टीवी पे खड़ा किया नून लीग और पीपीपी ने, ये खुद इनका क्या रिजल्ट है केपीके में? हमारा तो फिर अभी आधा इलेक्शन में 17 और 15 के ऊपर है ना, हम 17 शायद उनकी है एफ की और 15 हमारी है, अभी बाकी इलेक्शन बाकी है। ठीक है, हमें कुछ करेक्शन करना पड़ा, हम करेक्शन कर लेंगे। इन्होंने खुद ये तो खुद तो जीते कोई नहीं है और आगे तकरीर करें, रिजल्ट आ गया। अब तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? अपना रिजल्ट तो ठीक कर लो, बाद में हमारे पास आना। लास्ट सर, फिर आपको भी जाना है, मैंने भी जाना। 1.5 घंटा इंतजार नहीं किया, पूरा आपने 30 मिनट इंतजार किया। 12:30 के आए हुए हैं। भाई बात ये सवाल ये है कि आप तो वफाक में बैठे हो, वफाक का काम तो सबको जोड़ना, और आपने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी आती है इस्लामाबाद की तरफ तो हम गोपी से कराते हैं, क्या सीएम हाउस पे आकर बैठेंगे या असेंबली के बाहर आकर बैठेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो उनकी तरफ से भी ऑप्शन है कि हम गवर्नर हाउस पे बैठेंगे, तो ये टेम्परेचर तो फिर बढ़ेगा, पारा तो हाई होगा, कम तो नहीं होगा। मैं आपसे ये फरमा रहा हूं कि हमने शायद आपने सुना नहीं मेरे भाई, मैंने शुरू में कहा कि हमने तो कमेटियां सारी इनको दी हुई हैं। इन्होंने तो आपको कमेटी नहीं दी कोई, इनको एक कमेटी का मेंबर भी नहीं दिया। तो हम तो मशावरत नहीं कर रहे थे, हमने तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन शेयर करता है? ऑपोजिशन लीडर। ह्यूमन राइट्स कौन शेयर करता है? बिलावल। मेरी अपनी कमेटी दोस्त है मेरा बड़ा, शामिर मक्सी, मेरी टाइम की, वो पीपल्स पार्टी से इलेक्ट हो गया है, वो चेयर करते हैं। वो कादिर पटेल भी उस कमेटी में है। मैंने कहा ठीक है, करो ऑपोजिशन, हम कमेटियों में जवाब देंगे, ये जमहूरियत है, आई एम आंसरेबल। इन्होंने क्या किया? कौन सा जमहूरियत? तो जब ये नहीं करना चाहते तो फिर अब हमको ये थोड़ा प्रेशर पॉलिटिकल डालना पड़ेगा, और हम डालेंगे। कहाँ जाएंगे उसका ऐलान मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। सर, आपकी मिनिस्ट्री से मुतालिक सवाल है, इसमें ये बता दें कि RLNG के जो वेसल्स हैं वो कब तक आ जाएंगे? क्योंकि इतलात ये है कि 3 वेसल्स आने थे, इसकी वजह से गैस का जो बहार है वो खत्म होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। सर देखें, ये मेरी मिनिस्ट्री से मुतालिक सवाल ही नहीं है। मेरी मिनिस्ट्री सिर्फ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है। वेसल LNG खरीदना या पेट्रोलियम खरीदना या कोयला खरीदना या फर्नेस ऑयल खरीदना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का काम है। वो एक्विजिशन करते हैं, वो प्लान बनाते हैं। डेटा इस मुल्क में बिजली का और हाइड्रोकार्बन का उनके पास है, तो वो उनका। मेरा काम है कि जब जहाज आए तो मैं लॉजिस्टिक्स में मैं लगवा दूं। लेकिन ये जो एक कंपनी ने जो ये मैं जरूर कहूंगा, और ये मैंने हमाद भाई को भी कहा है, जिसने ये कैंसिल किए ना कॉन्ट्रैक्ट्स, और जिस भी कंपनी ने जो 2 बीच में किए थे, जो हमाद ने बताया 2-3, इनके ऊपर ना पूरी कानूनी कार्रवाई करे, बिकॉज उन्होंने फोर्स मेजोर का क्लॉज किया है। ये फोर्स मेजोर नहीं है, ये बिजनेस इंटरेस्ट है। क्योंकि देखिए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? मैं एक घर आप रेंट करते हैं 10 साल के लिए, आप कहते थे मैं 5 लाख रुपए महीना दूंगा, हाँ, तो अगर 5 साल के बाद उस घर की वैल्यू बाजू वाला 25 लाख महीने में आ जाए, आपको निकाल नहीं सकता। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब होता है। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जिससे किया था वो डिलीवर नहीं कर सका, क्या उसका जहाज डूब गया या जहाज में आग लग गई? नहीं हुआ। अगर बिजनेस इंटरेस्ट पे फैसला किया, उसको उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू जी। थैंक यू साईं। मौलाना का जिक्र है, कर दिया ना। मौलाना का आपने जिक्र किया तो